اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ آج جو میں تسبیح جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، یہ تسبیح 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جس چیز کو آپ دیکھو گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس عمل کو 41 مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر جو ہے اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کریم مخلوق کی دعاؤں کو سننے والے، قبول کرنے والے ہیں، تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمانوں سے منادی ندا کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، پس تو عمل شروع کر، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ اور جو زائد کرے تو اللہ عز و جل اسے زیادہ دے۔ ماہ رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور اس کے ساتھ ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برس سفر میں رہی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ رجب میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کیونکہ ہر وقت اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اسے مجیب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتے ہیں، پکارنے والوں کو پکار کر جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ کون ہے جو پکارنے والے کی تڑپ کو سنے، کون ہے جو آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مجیب ہے۔ وہ مظلوموں کی پکار کو سن کر ان کے ظلم کا تدارک کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ دیکھو، وہ دکھیوں کی صدا کو سن کر ان کے دکھ کا اندازہ کر سکتا ہے، اس کے دکھ کا ازالہ کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے، جب کوئی پریشان حال اسے مدد کے لیے بلاتا ہے تو اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ مجیب ہے، وہ اپنے ولیوں کو اپنا بنا کر ان کی ہر صدا پر لطف و کرم کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ مجیب ہے، وہ اپنے فقیروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بے شک اللہ کریم ہی وہ ذات ہے جو انسان کی مشکلوں کو انسان حل کر کے ان کو دکھاتا ہے، ورنہ کون ہے جو آپ سے ان مشکلات کو ہٹا پائے، کون ہے جو آپ کو دے پائے۔ کوئی بھی ایسی ذات اللہ کریم کے سوا ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں جو آپ کی مشکل میں آپ کے لیے ایک امید کی کرن ہو۔ تو لوگوں، آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، جو 100% دعا کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ آپ بھی اگر اپنی الٹی تدبیروں سے، بیکار کوششوں سے، ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو، جنات، بندش اور سخت ترین بیماریوں میں اگر آپ پھنس چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا، ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری، پریشانی آپ کی حل ہوگی۔ اللہ کریم آپ کے معاملات میں خیر و برکت کے ٹھنڈے بادل اللہ کریم نازل فرمائیں گے، اور اللہ کریم آپ پر امن کی شمع کو روشن فرمائیں گے اور آپ کو آسانی والی زندگی عطا کریں گے۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے حضرت علی کا قول سن لیں۔ ایسی کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی کا فرمان آپ خود سن لیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سامنا میں کرنا پڑے گا۔ غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا، تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیاں
مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنس جاؤ گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گھڑا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کی وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا کہ گھر کی ایک ہی دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، طعنے دے رہا ہے کہ کم بخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی کے آگے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا۔ دیکھ کر پتہ چلا اس شخص کا یہ گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتا کہ بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، کیوں بیوی کو مار رہا ہے، کیوں رلا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے ہیں، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، تو دن بہ دن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈھونڈنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے اور عورت رو کر کہنے لگی اے امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں گھر میں نہیں آئی ہوں، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو، اور اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے طعنے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اب جب میں بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے طعنے دینے لگا تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی، یہ میرا بستر، یہ میرا گھر، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا۔ مجھے طعنے دینے لگا اور غیروں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، یہ ذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، اس سے محبت سے بات کرے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، لیکن یہ اس انسان کے اندر پیار محبت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بات بات پر مجھے ڈانٹتا ہے، لیکن یہ نہ تو اس نے مجھ سے پیار سے دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ میں نے اس میں اچھا اخلاق دیکھا۔ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے۔ لوگ کہیں
کہیں کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، جیسے ہی گھر میں آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اے امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اس کا درد نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ یہ مجھے مارتا رہے، مجھے ڈانٹتا رہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کہو کہ بیوی آئی تو ساتھ غربت لے کر آئی، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے ایسے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غربت کا حکم دے دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربتیں، تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے اس کے گھر میں غربت آتی ہے، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے، اور بیوی کے آنے پر غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آتی۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں بیچ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہیں کرتے۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اور اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور اب ناراض ہے تو پھر رزق تمہارے گھر میں کیسے آئے گا؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے، نیک اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ عمل سورۃ قریش کے حوالے سے ہے۔ سورۃ قریش کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنی برکت ہے کہ اگر آپ کو یہ بے پناہ فائدہ پہنچانے پر قادر ہے، اگر آپ تباہی کے دہانے پر بھی پہنچ چکے ہیں، یا کسی چیز کی بندش کی وجہ سے آپ پر قرض ہے، اتنے قرضے ہیں، آپ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں، تب بھی آپ کو یہ عمل جو انشاءاللہ برکت کے حوالے سے بے پناہ فائدہ دے گا، برے سے برے حالات سے بھی انشاءاللہ آپ کو نجات عطا ہوگی۔ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اعلیٰ اور تیز رفتار نتائج آپ کو دکھائیں گے، اور اس کا اثر آپ جلد ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ آپ کی مالی حالت کسی بھی سبب سے کمزور ہو گئی ہو، اللہ کریم آپ کی اس حالت کو درست فرمائے گا۔ بیماری سے شفا کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل لازمی کریں، ہر قسم کی بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کی بیماری آپ کے جسم سے نکل باہر ہو جائے گی، آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اگر تنگی ہے، پریشانی ہے تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے ہی آپ کا پورا گھر ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہوگا، آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے غیبی خزانہ سے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ جو بھی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، اگر اس کے کھانے میں زہر بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر نہیں ہونے دیتا، بد ہضمی سے وہ کھانا بھی محفوظ رہتا ہے، اور ایسا با اثر عمل ہے کہ معمولی سے معمولی اگر انسان کسی چیز کے لیے کرتا ہے
تو وہ عمل جو ہے آپ نے سورۃ قریش کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ ایک مرتبہ پورا پڑھ لیں تب بھی آپ نے اس کا ایک مرتبہ پڑھنے پر 41 مرتبہ یا مجیبو پڑھیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ سورۃ قریش پڑھی ہے، پھر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا مجیبو پڑھنا ہے، پھر آپ دوسری دفعہ پھر پڑھیں گے، 2 مرتبہ آپ نے پڑھ لی، پھر دوسری مرتبہ آپ نے 41 مرتبہ یا مجیبو پڑھنا ہے، پھر تیسری دفعہ پڑھیں گے، پھر 41 مرتبہ یا مجیبو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر دفعہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا مجیبو پڑھنا ہے، اور اسی طرح 41 مرتبہ آپ نے سورۃ قریش کو پڑھنا ہے، اور ایک دفعہ پڑھنے کے بعد یا مجیبو، دوسری دفعہ پڑھا پھر یا مجیبو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر تیسری دفعہ سورۃ قریش پڑھی، پھر آپ نے 41 مرتبہ یا مجیبو پڑھنا ہے۔ سورۃ قریش کو 41 مرتبہ ہی آپ جو ہے پڑھیں گے۔ اس اسم مبارک کو بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار، میری یہ مالی مشکل ہے، میری پریشانی ہے، جو بھی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد جو بھی پریشانی ہے، آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں اس کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ضرور پیدا لامیہ کر دے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان کریں، ہماری ساری پریشانیاں ختم کریں۔ جو لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔